مباركا وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذی وقار صدر جلسہ اسٹیج پہ تشریف فرما موقر علماء کرام، حوصلوں سے لبریز نوجوانان اسلام، ابھی آپ کے سامنے ہندوستان ہی نہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب دل خیر آبادی، جو نوجوانوں کے دلوں کے دھڑکن ہے، اس وقت نوجوانوں کے دلوں پہ جن کی حکومت چلتی ہے، سکہ رائج الوقت وہ نام ہے جناب دل خیر آبادی. اسٹیج علماء سے پر ہے، حضرت مولانا بدر الدین صاحب کی خوبصورت نظامت ہو رہی ہے. اور آج کے جلسے کی دو خصوصیت، ایک خصوصیت یہ ہے کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ اس جلسے میں بڑی تعداد میں ہمارے برادران وطن بھی، اور یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب آج ماشاءاللہ ہمارے بھائی جلسہ کر رہے ہیں تو برادران وطن اس میں تعاون کر. آج اسی کی ضرورت ہے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا اپنے ان تمام برادران وطن کو، اپنے ہندو بھائیوں کو جو اس جلسے میں تعاون کیے اور اس وقت یہاں پر موجود ہے. میں جو کہوں گا وہی پکانا. تو کہا ٹھیک ہے سرتاج علی جناب حکم ہو کہ دال پکاؤ. ناشتے میں دال پک گئی. دوپہر میں کیا پکاؤں سرتاج؟ کہ پھر دال پکاؤ. رات میں کیا پکاؤں؟ کہ پھر دال پکاؤ. دوسرے دن صبح پھر پوچھا کہ کیا پکاؤں؟ کہ دال پکاؤ. جب 2-3 دن لگاتار دال، تو بیگم نے کہا کہ کیا چکن بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ انڈا بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ مٹن آپ کے یہاں کوئی نہیں کھاتے؟ کہ نہیں، ہمارے یہاں چکن بھی نہیں، مٹن بھی نہیں، انڈا بھی نہیں، یہ بالکل شاکاہری، اور سبزی بھی نہیں، صرف دال، صرف دال. اب بیچاری، ظاہر بات ہے حکومت پہلے ہی کہہ دیا کہ حکومت ہماری ہے. 1 مہینہ کے بعد وہ 7 بھائیوں میں اکلوتی بہن تھی. 7 بھائیوں میں اکلوتی بہن. جب بھائی ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ بہن جو ہے وہ سوکھ کے کانٹا ہوا. کہا کہ کیا بات ہے؟ آنکھ میں آنسو آ گیا. بہن اور بھائی کی محبت، ملاقات ہوئی تو یہ بھی رونے لگا، وہ بھی رونے لگا. کہ کیا ہوا؟ کیا بتائے؟ جب سے آئے ہیں دالیں مل رہی، دال سے چھٹکارے نہیں، آگے جو ہے بات بن ہی نہیں رہی. کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے اس کا علاج کر دیں. ایسا کرو ہم تمہیں ایک گولی لا کر کے دیتے ہیں، آج رات میں کھانے کے ساتھ یہ گولی ملا کر دال میں ملا کر کھلا دو اپنے شوہر کو. دال میں گولی ملا کر کے اور کھلا دیا. بے ہوشی کی گولی تھی، وہ بے ہوش ہو گیا. 4 بھائی آئے، بھائی تو 7 تھے لیکن آئے کہے گو ممتاز صاحب 4 آئے. یہ تو بے ہوش تھا، اس کو چارپائی پہ لٹا کر اور پہلے کفن اس کے اوپر لپیٹ دیا، اور کفن لپیٹ کر اور چارپائی جس گھر میں یہ سو رہا تھا وہاں سے اٹھا کر دوسرے گھر میں لے گیا. اور اس کے بعد چاروں
اپنے چہرے پر کپڑا لپیٹ کر، آنکھ لپیٹ کر، بالکل مکمل کالا کپڑا لپیٹ کر، اور چاروں کے ہاتھ میں کوڑا، اور کوڑا برسانا شروع کیا۔ جب کوڑا برسا تو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ہم کفن میں لپٹے ہوئے ہیں اور 4 آدمی ہیں، اور وہ بھی کالا کالا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو کہا کہ بھائی ہم کہاں ہیں؟ کہا کہ اب تو زندہ نہیں ہے، مر چکا ہے۔ اب تو زندہ نہیں ہے، اب تو دنیا میں نہیں ہے، یہ دنیا سے وہ دنیا میں ہے، تو حساب دو۔ کہا کیا حساب دے؟ کہا بتاؤ تم دنیا میں کیا کھاتا تھا؟ کہا کچھ نہیں، بس صرف دال۔ کیا کھاتا تھا؟ صرف دال۔ کہا کہ کم بخت کہیں کے، اللہ کی نعمت چکن رہتے ہوئے تم کبھی نہیں کھائے، اس کو 50 کوڑا مارو۔ اب 50 کوڑا۔ پھر پوچھا کہ انڈا کبھی کھائے کہ نہیں، صرف دال۔ کہا 50 کوڑا مارو۔ پھر 50 کوڑا۔ پھر پوچھا کہ کبھی ہری سبزی کھائے کہ نہیں، صرف دال۔ کا 50 کوڑا مارو۔ اب چاروں نے لگایا 50 کوڑا۔ اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے کوڑا لگا کر کے۔ صبح 10 بجے نیند کھلی تو بدن میں تو درد بھی۔ صبح نیند کھلی تو دیکھا کہ ہم کہیں اور سوئے ہوئے ہیں۔ بیگم کو بلایا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا نا ہم کو تو کچھ نہیں معلوم ہے۔ کہا کہ سنو، جاؤ جلدی سے اور مٹن لے کر کے آؤ، مٹن لے کر کے آؤ۔ کہا کیا ہوا سردار؟ آپ نے تو کہا کہ اس گھر میں صرف دال ہی پکے گی۔ وہ نہیں، دال کا عذاب بہت سخت ہے، دال کا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم تو رات میں مر گئے تھے اور سزا بھی ملی، اس لیے اب دال نہیں، اب گوشت نہیں پکے۔ تو اس لیے شادی کیجئے تو الٹا پلٹا حکومت نے چلائیے۔ بیگم آئی ہے تو اس کے ساتھ صحیح معاملہ کریں۔ آج کا یہ جلسہ مجھے معلوم ہوا کہ تعمیر مسجد کے مقصد سے اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے۔ مسجد کے حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ میں کچھ بات عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کا گھر جس زمین پر بنتی ہے، پورے روئے زمین پہ ہر جگہ نہیں بنتی، جس زمین کا انتخاب اللہ اپنی مسجد کے لیے کرتا ہے، اسی زمین پہ اللہ کا گھر بنتا ہے، اور سب کا پیسہ بھی اس میں نہیں لگتا۔ ایسا نہیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سب پیسہ دے دیں اور سب کا پیسہ لگ جائے گا۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسی کے پیسے سے مسجد بنتی، اللہ جسے توفیق دے اسی کے پیسے سے مسجد بنتی ہے۔ یہ بنیادی بات آپ کے ذہن میں رہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑی خوشی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، طوبی لمن رآک وآمن بک، طوبی لمن رآک وآمن بک۔ اے اللہ کے رسول، خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جنہوں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا، آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے رخ زیبا کو دیکھا اور آپ کے اوپر ایمان لایا۔
ایک مرتبہ جب صحابی رسول نے کہا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے آقا کہیں اور کسی غم میں، کسی اور سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے پھر عرض کیا طوبیٰ لمن رآک وآمن بک۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری بار صحابی نے پھر عرض کیا طوبیٰ لمن رآک وآمن بک۔ آخر وہ صحابی رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول کیا کہہ رہے تھے؟ بات بھی سچی تھی، ان کی عظمت کے کیا کہنے؟ صحابی رسول تو یہی بات کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے آپ کی صحبت پائی، جنہوں نے آپ کا رخ انور دیکھا، جنہوں نے آپ کا چہرے انور دیکھا، اس کے لیے خوشخبری ہے، خوش بختی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنے سر کے آنکھوں سے دیکھا اور ان کے اوپر ایمان لایا، ان کی عظمت کے کیا کہنے، ان کا مقام کیا کہنا۔ ساری دنیا کے ابطال، ساری دنیا کے قطب، ساری دنیا کے ولی ایک طرف، ایک صحابی ادنا درجہ کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا مقام تو دور کی بات ہے، صحابی جس سواری کے اوپر سوار ہوئے، اس سواری کے ناک میں جو دھول پڑا ہے، اس دھول کے مقام کو ساری دنیا کے قطب نہیں پہنچ سکتے۔ تو بات تو بالکل صحیح تھی۔ وہ صحابی رسول جو عرض کر رہے تھے خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جنہوں نے آپ کے رخ انور کو دیکھا اور آپ کے اوپر ایمان لایا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیجئے اور آقا سے نسبت پر ناز کیجئے۔ اللہ آقا نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ تم نے کیا کہا؟ طوبیٰ لمن رآک وآمن بک۔ فرمایا کہ سنو، طوبیٰ ثم طوبیٰ ثم طوبیٰ من لم یرانی وآمن بی۔ خوشخبری 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 اس شخص کے لیے ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا۔ جو میرے بعد آئیں گے، بہت زمانے کے بعد آئیں گے، وہ میرا زمانہ نہیں پائیں گے، وہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن میرے اوپر ایمان لائیں گے، میرے بات پر چلیں گے، میری سنت پر چلیں گے، میری اتباع کریں گے، میری اتباع کریں گے، میری سنت پر مر مٹیں گے۔ جو میرے طریقے کے اوپر چلیں گے، میرے بعد آئیں گے، انہوں نے میرا زمانہ نہیں پایا، انہوں نے میرے چہرے کو نہیں دیکھا، انہوں نے میری صحبت نہیں پائی ہوگی، وہ بہت بعد کے زمانے میں آئیں گے، 1400 سال کے بعد بھی آئیں گے، لیکن مجھ سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے، مجھ سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں گے، میرے حکم پر چلنے والے ہوں گے، میرے ایک ایک عمل پر، میری ایک ایک بات پر، میرے ایک ایک فرمان پر وہ ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں خوشخبری اس شخص کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کتنی بڑی سرٹیفکیٹ، کتنا بڑا اعزاز سے آقا نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے۔ اے نوجوانوں، اے میرے نوجوانوں، آقا کی نسبت کی لاج رکھ لیجئے، آقا کی نسبت کی لاج رکھ لیجئے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جائیے، اللہ کا مطیع، اللہ کا فرما بردار بندہ بن جائیے۔ میں اصلاح معاشرہ کا عنوان لگا ہوا ہے، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ اے میرے نوجوانوں، ذرا اپنے گریبان پہ جھانک کر کے دیکھیے، آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم کتنا چل رہے ہیں۔ اے میرے نوجوان دوستو، آج ہمارے نوجوانوں کا حال
کیا ہے، آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے، آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں آج کون سی ایسی برائی ہے، کون سی ایسی برائی ہے جس برائی کا مرتکب ہمارا آپ نہیں ہے، ہمارا نوجوان نہیں ہے؟ ہم چوری کرتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم عیاشی کرتے ہیں، ہمارے اندر حسد ہے، ہمارے اندر غیبت ہے، ہمارے اندر عداوت ہے، ہمارے اندر نفرت ہے، ہم دوسرے بھائی کی چغلی کرتے ہیں، ہم دوسرے کی زمین کو غصب کرتے ہیں، ہم غلط مقدمے میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے چہروں کے اوپر سنت نہیں ہے، ہم انگریز کا بال کٹوا کر کے اے میرے نوجوانوں ابھی 26 جنوری کی پہلی تاریخ 2023 جب شروع ہوا، میرے بہت سے جاننے والوں نے کہا کہ مولانا صاحب 23 جنوری کے کچھ نوجوان فرسٹ جنوری کا انتظار کرتے ہیں، پہلی تاریخ شروع ہوگی، نوجوان بوتل شراب کا لے کر کے اور گلاس میں لے کر کے اڑیل کر کے اسے رکھتا ہے، انتظار ہوتا ہے کہ نیو ایئر کا آغاز ہوگا تو شراب کے گھونٹ سے ہوگا، ناچ سے ہوگا، گانے سے ہوگا۔ اے میرے نوجوانوں، کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ ارے نیو ایئر کا آغاز کر رہے ہو شراب کے ذریعے سے، گانے کے ذریعے سے، ڈانس کے ذریعے سے، آپ کو تو محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری زندگی کا 1 سال اور گزر گیا، افسوس کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانے چاہیے۔ اے مولا، میری زندگی کی ایک اینٹ اور کم ہو گئی، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرا نوجوان جس نوجوان کے لیے، جس امت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہایا، جنہوں نے اپنی امت کو عرش پہ بھی فراموش نہیں کیا، معراج میں فراموش نہیں کیا، مرض الوفات کے موقع پر فراموش نہیں کیا، اس امت کے لیے آقا نے جس قدر آنسو بہائے، آج ان نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ اے میرے نوجوانوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، حضرت مولانا نے 20 سے 25 منٹ کی اجازت دی ہے، میں صرف ایک پیغام دے کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے نوجوان دوستو، آج ہمارے گناہوں کے وجہ سے یہ ہوائیں مقدر ہو چکی ہے، آج ہماری برائیوں کے وجہ سے یہ فضائیں مقدر ہو چکی ہے، یہ زمین اللہ سے فریاد کرتی ہے، اے بار الہ، کب تک کے اس بدکار، کب تک کے اس شرابی، کب تک کے اس چواری، کب تک کے اس عیاش، کب تک کے اس چور، کب تک کے اس اشکے، کب تک کے اس بدماش کو برداشت کروں؟ اے اللہ اجازت دے دیجئے میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر نگل لوں، لیکن وہ اللہ رحمان ہے، وہ اللہ رحیم ہے، وہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا کہ وہ ہمیں ضائع کر دے، وہ ہمیں برباد کر دے، نہیں، اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بندے تباہ ہوں، اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، نہیں، اللہ ہرگز نہیں چاہتا۔ اور اللہ کیسے چاہے گا؟ ایک مالی اپنے باغ میں، اپنے اس میں جو پھول کو سجاتا ہے، اس کو سنوارتا ہے، اس مالی کے سامنے اگر پھول کی ایک پتی کو کاٹ دے، ضائع کر دے تو مالی کو جلال آ جاتا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو سنوارا، تم نے اس کو کاٹ دیا۔ ایک کمہار جو مٹی کا برتن بناتا ہے، اس کے بنائے ہوئے برتن کو اگر کوئی توڑ دے تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، تم نے میرے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے برتن کو توڑ دیا۔ ارے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اپنے بندوں کو نہیں چاہتا کہ میرے بندے ضائع اور تباہ اور برباد ہو جائے، میرا بندہ ضائع ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، مجھے ابھی اپنے بندوں کے توبے کا انتظار ہے، میرا بندہ میرے سامنے آئے گا، میرے گھر پہ آئے گا، ندامت کے آنسو بہائے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، گناہ کی معافی چاہے گا۔ اے میرے نوجوان دوستو، صرف ایک بات کہہ کر بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، انسان ہمارا آپ ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، میں نہیں کہتا کہ ہم گناہ نہیں کرتے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے اوپر اصرار نہیں۔ اگر گناہ ہو جائے، ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ کے دربار میں جائیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑی ذمہ داری سے
कहता हूँ, जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने जाता है, अल्लाह के घर में जाता है और गिड़गिड़ा करके और आंसू बहा करके और नदामत के साथ जब आंसू बहा करके अल्लाह से तौबा करता है, अल्लाह की निगाह में उस नौजवान का क्या मकाम है, ये बताकर अपनी बात को मैं खत्म कर दूं। हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा का दौर है। उलमा स्टेज पर बैठे में तवज्जो से सुनिए। हजरत हसन बसरी अलैहिर्रहमा के दौर है। एक शख्स का इंतकाल हो गया, एक नौजवान, उसका इकलौता बेटा था। बाप बहुत माल छोड़ करके गया। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बाप दुनिया से चला जाए, इकलौता बेटा हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बिगड़ जाता है, रास्ते से भटक जाता है। वो नौजवान बाप के माल में अय्याशी करने लगा। माँ बहुत नेक थी, माँ दीनदार थी, माँ नेक सोहबत याफ्ता थी। वो हजरत हसन बसरी के मजलिस में जाया करती थी। हसन बसरी के मजलिस में जाती है और कहती है, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। हजरत फरमाते हैं कि मैं दुआ तो कर रहा हूँ, लेकिन तेरा बेटा कभी मेरे पास आता नहीं। अपने बेटे को समझाती, चलो हजरत के पास तौबा कर लो। पूरी जिंदगी बेटा नहीं गया। जब आखिरी उम्र में अचानक उसी नौजवानी की कैफियत में लाइलाज मर्ज के अंदर मुब्तला हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जब रास्ते से भटक जाता है, अय्याशी और बदकारी करता है, तो ऐसी मर्ज उसको लाहिक होती है कि उस मर्ज का इलाज नहीं। लाइलाज मर्ज में जब मुब्तला हुआ, एक रोज उसको एहसास हुआ। अम्मी से कहा, अम्मी जान, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, अब जाइए हजरत को बुला करके लाइए। अम्मी गई, हजरत से दरखास्त की। हजरत ने फरमाया कि मेरे सामने सैकड़ों तलबा जिनको मैं दर्स देता हूँ, मैं इनको छोड़ करके और तुम्हारे बेटे को मैं तौबा कराने के लिए जाऊँ? वो नहीं आ सकता यहाँ, मैं नहीं जाता। बहरहाल एक रोज ऐसा हुआ जब माँ आकर के रोते हुए अपने बेटे को कारगुजारी सुनाई कि बेटा तू कितना बदनसीब है, हजरत आने के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह। अचानक एक दिन उस नौजवान, जब अल्लाह किसी को हिदायत दे दे, अचानक उस नौजवान के दिल में बात आई और उसने अल्लाह के सामने सिद्क दिल से गिड़गिड़ा करके तौबा किया और ये कहा, ए अल्लाह, ए मेरे मौला, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा, तू रहमान है, मैं तेरा बंदा। ए मौला, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बख्शने के लिए, तेरे बख्शिश के लिए तू हसन बसरी का मोहताज नहीं है। मेरे तौबा के लिए हसन बसरी का तू मोहताज नहीं है। तौबा किया और अपनी माँ को बुलाया और कहा, अम्मी जान, अब लगता है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। आपसे मेरी दो वसीयत है, दो दरखास्त है। पहली वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे लाश में, मेरे गर्दन में अपने दुपट्टे को लपेट करके और मेरे लाश को घर से घिसेट करके और बाहर निकाल देना और गली के अंदर मेरे लाश को घिसेटना, ताकि मेरे साथियों को, जो मेरे साथ अय्याशी करते थे, जो मेरे साथ बदकारी करते थे, जो मेरे साथ बदमाशी करते थे, उन साथियों को ये इबरत हो जाए कि जो इस हाल में दुनिया से जाता है उसकी दुनिया में ये सजा है, आखिरत की सजा की तो क्या बात है, ये इबरत हो जाए। और दूसरी बात ये है कि मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना कीजिएगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वहां पर मुझे मालूम है मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे यकीन है, मुझे मालूम है कि मेरे जुर्म की सजा वहां पर मुझको मिलेगी और वहां जो नेक लोग मदफून हैं उनको तकलीफ पहुंचेगी। इसलिए आप मुझे घर के आंगन में आप मुझे दफन कर दें। ये कह करके और वो इंतकाल हो गया, रूह चली गई, इंतकाल हो गया। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता फिर एक बार बेदार हुई। दिल में ख्याल आया कि अब बेटा तो चला गया, लेकिन चलो जाकर के हजरत से दरखास्त करो कि आकर मेरे बेटे के जनाजे की नमाज पढ़ा। हजरत के पास गई, हजरत दरखास्त है, बेटा तो दुनिया से चला गया, आप जनाजे की नमाज पढ़ा दें। हजरत ने फरमाया कि जिसने पूरी जिंदगी फर्ज नमाज नहीं पढ़ी, मैं उसके जनाजे की भी नमाज
نہیں پڑھا تھا، فرض نماز نہیں پڑھی میں، اس کے جنازے کی بھی نماز نہیں پڑھا تھا۔ ماں روتے ہوئے واپس آئی اور خاندان والوں سے کہہ دی کہ اب اس کو تدفین اس کی کرو اور اس کے جنازے کی نماز بھی تم ہی لوگ پڑھا دو۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ دروازے پہ کسی نے دستک دیا، پوچھا کون؟ کہا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ نے تو آنے سے منع کر دیا، پھر کیوں چلے آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ تمہارے بیٹے کی جنازے کی نماز ہو گئی کہ نہیں؟ ابھی نہیں ہوئی۔ کہا کہ میں جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ حضرت کیا بات ہوئی؟ کہا جب تم واپس چلی آئی، میرا قیلولہ کا وقت تھا، میری آنکھ لگی اونگ آئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ پکارنے والا پکار کر اللہ کی طرف سے مجھے یہ کہہ رہا ہے، کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے حسن بصری، تم میرے دوست کے جنازے کی نماز پڑھانے سے تم نے انکار کیا۔ اے حسن بصری، جلدی سے جاؤ میرے دوست کے جنازے کی نماز میں شرکت کرو۔ اگر تم نے میرے دوست کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تو ساری زندگی کا تیرا عمل بیکار ہے۔ اللہ اللہ، ایک نوجوان جب صدق دل سے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ 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 کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ ارادہ کیجئے میرے نوجوانوں، آج ہمارے سماج میں سب سے بڑا نوجوان کون کہلاتا ہے؟ آج ہمارے سماج میں اپنے آپ کو سب سے باعزت کون سمجھتا ہے؟ اگر میری بات صحیح ہو تو آپ کو بری نہیں لگے گی، آج ہمارے محلے میں وہ نوجوان اپنے آپ کو سب سے سماج کا بڑا آدمی سمجھتا ہے جس کے پاس 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل۔ کون والی موٹر سائیکل؟ وہ جس کو سیدھا نہیں ٹیڑھا ہو کر چلا، اپاچی، دل بھائی نے نام بھی بتا دیا، سیدھا ہو کر نہیں بلکہ ٹیڑھا ہو کر چلتے ہیں، اور انگریز کا بال کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اور پھٹا ہوا جینس۔ جو بات ہے صحیح، پھٹا ہوا جینس اور انگریز کا بال اور 1.5 لاکھ کی گاڑی اور 50,000 کا موبائل، بس جس کے پاس ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی اس گاؤں کے سردار ہیں، ہم ہی اس گاؤں کے سردار ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، کاش کہ آپ کے چہرے پہ میرے آقا کی سنت ہوتی۔ اے میرے نوجوانوں، کاش کہ آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوتا، کاش کہ آپ کے سر پہ ٹوپی ہوتی، کاش کہ آپ پانچوں وقت سے اپنی نماز اپنی سجدے سے مسجد کو آباد کرنے والے ہوتے۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے نوجوانوں، میں یہ پیغام دینے آیا ہوں، میں یہ دل کی درد آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ زندگی فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، ایک دن اس دنیا سے ہم سب کو جانا ہے۔ اے نوجوانوں، یہ ارادہ کرو، یہ ارادہ کرو کہ اپنے چہرے پر نبی کی سنت چھوڑیں گے، اپنے چہرے کے اوپر نور سجائیں گے، اپنی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا۔ اے نوجوان، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمارے لیے آنسو بہایا، اے میرے نوجوان، اس آقا کی نسبت کی لاج رکھ لیجئے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کے غم کی محفلیں، آپ کی خوشی کی محفلیں، آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین، یہ بتائے کہ یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ آپ مسکرائیں تو دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے، آپ کے لباس کو دیکھ کر کہے کہ یہ نبی کا دیوانہ ہے، آپ کی پیشانی پہ سجدے کے نشان کو دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا دیوانہ ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں، آپ آج سے یہ تہیہ کر لیجئے، انشاءاللہ اپنے چہرے پہ نور سجائیں گے اور اپنی پیشانی کو سجدے کے نشان سے یہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مسجد اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر، اور سنیے اللہ کے گھر کے تعمیر کی فضیلت آقا نے کیا فرمایا کہ جس نے اللہ کا گھر اللہ کے لیے بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے۔ اللہ، یہ کون کہہ رہے ہیں؟
زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، یہ آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ آقا فرمائے جو اللہ کا گھر بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر، اور میرے آقا دو جہاں کے سردار نے زبان سے صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ آپ نے خود بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لیا۔ اللہ اللہ، آقا جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی آقا اپنے ہاتھوں میں خود سے پتھر اٹھاتے اور مزدوروں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ آقا پتھر لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ صحابہ جو آپ سے ایسی محبت کرتے تھے کہ وضو فرماتے تھے تو وضو کا پانی کا قطرہ نیچے نہیں گر پاتا تھا اور اس کو اپنے جسم پر صحابہ مل لیتے تھے۔ صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے آقا آپ یہ پتھر ہمیں دے دے، آقا ہمیں دے دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے پتھر کی طرف دکھا دیتے، اشارہ فرما دیتے، نہ مانتے تو آقا دے دیتے اور خود دوسرا پتھر پھر اٹھا لیتے۔ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کی تعمیر میں مزدوروں کے صف میں خود کھڑے ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا مزدوری کرتے ہوئے گرد و غبار جو آقا کے چہرے انور پہ پڑ رہا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاند بدلی میں چھپ گئی، چاند بدلی میں چھپ گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنے دیوانوں کو یہ سبق دیا، مسجد کی تعمیر میں خود سے حصہ لے کر کے اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دیا کہ سنو، جب اللہ کے گھر کی تعمیر ہو تو پھر تو انتظار نہ کرنا کہ صدر صاحب بنائیں گے، سیکریٹری صاحب بنائیں گے، مکھیا صاحب بنائیں گے، سرپنچ صاحب بنائیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں امیری اور غریبی نہیں چلتی، یہاں بادشاہی اور فقیری نہیں چلتی، یہاں کالا اور گورا نہیں چلتا، یہاں ذات اور برادری نہیں چلتی، یہاں خاندان کے درمیان امتیاز نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ جب اللہ کے گھر سے منادی آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک کھیت میں کام کرنے والا، ہل چلانے والا کھیت میں اپنے ہل کو بند کر دیتا ہے، ایک رکشہ چالک اپنے رکشے کو بند کر دیتا ہے، ایک گاڑی چلانے والا ڈرائیور اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے، ایک بادشاہ تخت سلطنت پر بیٹھ کر کے فیصلہ کرنے والا اپنے قلم کو روک دیتا ہے، وہ بھی چل کر مسجد آتا ہے، مزدور بھی آتا ہے، رکشہ چالک بھی آتا ہے، ہل چلانے والا بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، فقیر بھی آتا ہے۔ پہلی صف میں اگر کوئی مزدور بیٹھ گیا، پہلی صف میں اگر کوئی ہل چلانے والا بیٹھ گیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نوجوانوں، یہ بتاؤ اگر بعد میں مکھیا جی آئے، بعد میں ایم ایل اے صاحب آئے، بعد میں ایم پی صاحب آئے تو کیا اس وجہ سے اس مزدور کو پیچھے کر دیں گے کہ تو رکشہ چلاتا ہے اور میں مکھیا ہوں تو رکشہ چلاتا ہے، میں سرپنچ ہوں تو رکشہ چلاتا ہے، میں ایم ایل سی ہوں؟ نہیں، ارے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں امیری غریبی نہیں چلتی، یہاں بادشاہی اور فقیری نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اللہ کے گھر کی تعمیر۔ اور میرے دوستو ایک بات یاد آ گئی، جو مزدور کھیت میں کام کرتے ہیں، اللہ اللہ، کھیت میں مٹی اپنے ان کے ہاتھ میں لگتی ہے، اس کام کرنے والے مزدور کا مقام کیا ہے؟ اس سے پیسہ کما کر کے کچھ پیسے نکال کر اللہ کے گھر میں پیش کرتا ہے، کیا مقام ہے؟ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مزدور صحابی کھیت سے کام کر کے آ رہے تھے، آقا کو انہوں نے سلام کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کیا تو آقا نے اپنا دست مبارک مسافے کے لیے بڑھایا، آقا نے اپنا دست مبارک مسافے کے لیے بڑھایا، وہ مزدور صحابی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے لوگوں کی تو یہ حسرت کہ میرے قدموں میں جان چلی جائے، میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کھینچ دی؟ صحابی رسول، وہ مزدور صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ تو میری بھی حسرت ہے، یہ تو میری بھی آرزو ہے، یہ تو میری بھی دل کی تمنا ہے کہ آپ کے قدموں میں میری جان چلی جائے۔ اے اللہ کے رسول، میں کھیت میں کام کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی، پانی نہیں ملا، میں ہاتھ صاف نہیں کر سکا، اے میرے آقا میں نے مناسب نہیں سمجھا، آپ کا ہاتھ مطہر، آپ کا ہاتھ مصفا، آپ کا ہاتھ مزکا، آپ کا ہاتھ سراپا پاک، اے اللہ کے رسول میں نے مناسب نہیں
اس لیے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اللہ، قیامت تک آنے والے مزدوروں اپنی مقدر پہ ناز کرو۔ آقا نے اس مزدور صحابی کے ہاتھ میں، جس ہاتھ میں مٹی لگی ہوئی تھی، آقا نے مٹی لگی ہوئی ہاتھ کو آقا نے اپنے لب سے چوم۔ کیا مقام ہے! اللہ کے گھر کی تعمیر، میرے نوجوانوں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیجئے۔ جو اللہ کا گھر بنائے گا، میں نے آقا کا فرمان بتا دیا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید، مامون رشید کا بہت مشہور واقعہ، اللہ کا گھر بنایا، اعلان کر دیا کسی کا 1 روپیہ نہیں لگے گا، تنہا اپنے پیسے سے میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ ایک مزدور جو مزدوری کرتا تھا، رات بھر تڑپتا رہا، بے چین رہا۔ اس نے تقریر میں سنا تھا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ کیا میں غریب ہوں اللہ؟ میں غریب ہوں، میں مزدور ہوں، اس لیے میرا پیسہ نہیں لگے گا۔ وہ دن بھر مزدوری کیا، چند روپے جو مزدوری میں ملے اس سے چند اینٹیں خرید کر کے اور لا کر رات میں گھر پہ رکھ لیا۔ اور جب سارے لوگ سو گئے، 12 بجے رات اٹھا اور وہ 2-4 اینٹیں جو خرید کے لایا تھا، جہاں پہلے سے مسجد کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی، جہاں پہلے سے کام چل رہا تھا، میٹیریل رکھا ہوا تھا، آہستہ سے لے جا کر کے وہ اینٹ ملا دی۔ خلیفہ ہارون رشید نے مسجد تعمیر کر دی۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو انہوں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کا سیر کر رہا ہوں، جنت میں 2 محل ہیں۔ جب وہ اپنے محل سے نکلا تو دیکھا کہ سامنے جو ہے ایک اور محل ہے، اور اس میں ایک مزدور کا نام لکھا ہوا، محلے کے مزدور کا۔ تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ کہ آپ ہی کے محلے میں فلاں صاحب ہے، یہ ان کا محل ہے۔ کہا کیوں بنا؟ کہ آپ نے جو مسجد بنائی اس کے اندر حصہ دیا، اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیا۔ جب وہ کہنے لگا، میرا دل چاہا، خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں، میرا دل چاہا کہ ان کے محل میں میں ذرا داخل ہو کر کے دیکھوں۔ اندر جانے کا جب ارادہ کیا تو داروغہ نے روک دیا، چلو خاموش، آگے نہیں، بغیر اجازت کے نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے۔ کہا میں بادشاہ ہوں، وہ میرا رعایا ہے، اس لیے مجھے جانے کی اجازت دی جائے۔ کہا تو دنیا میں بادشاہ، یہاں کا بادشاہ نہیں، یہاں پر وہ قانون نہیں چلتا۔ نیند کھل گئی، بلایا اس کو، مزدور کو۔